آسان وظیفہ یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ آسان وظیفہ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں عمر فاروق اظہری۔ ناظرین، میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے اور بہترین لاجواب استخارہ کے ساتھ۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ کس طرح استخارہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث رسول کے مطابق آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں، اے انس، جب تم کسی نئے کام کی شروعات کرنا چاہو تو سب سے پہلے استخارہ کرو، یعنی اللہ سے مشورہ کرو۔ اگر آپ کوئی دنیاوی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں سمجھو اور سوچو، اور استخارہ میں جیسا بھی اللہ سے آپ کو مشورہ کرنے پر آپ کو بتایا جائے، آپ اس پر عمل کرو۔ ناظرین، آج ہم لوگ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں کہ جب کسی کام کی شروعات کرتے ہیں تو استخارہ نہیں کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا مگر مسئلہ ہوتا ہے تو استخارہ ہم نہیں کرتے ہیں، پھر شادی کرا دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ رشتہ اچھا نہیں ہے، یا جن کے ساتھ شادی کرایا ہے اس کا گھر نہیں بس پاتا ہے، یا کچھ ہی دنوں کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یا بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے کو ملے ہیں کہ آپ کوئی نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ بنا سوچے بلا سمجھے آپ اس کام کی شروعات کر دیتے ہیں۔ کام کی شروعات کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروبار آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کاروبار میں آپ کو نفع نہیں نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی بھی دنیاوی ایسا کام جسے آپ شروعات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، پہلے آپ استخارہ کریں۔ اگر استخارہ میں آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ خوب جم کر کریں۔ ایسے ہی میں آپ کی خدمت میں بہت ہی آسان اور 3 دن کا استخارہ، یہ ایک مجرب المجرب استخارہ ہے۔ آپ اس استخارہ کے ذریعے سے آپ کام کاروبار کے متعلق معلومات کر سکتے ہیں کہ آپ جو نئے کام کی شروعات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یا آپ اگر شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، آپ کسی جگہ میں شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی سے پہلے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس استخارہ کے ذریعے سے معلومات کر سکتے ہیں۔ یا آپ کوئی عمل شروعات کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں فلاں تسخیر ارواح کا جو عمل کرنے جا رہا ہوں، کیا اس عمل میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ الغرض میں آپ سے کہنا چاہوں گا، دنیا میں جتنے بھی کام ہے جس کی آپ شروعات کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ اس کا نتیجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ استخارہ بہت ہی کامیاب اور بہترین استخارہ ہے۔ آپ کو اس کے لیے ضرورت ہے جمعہ جمعہ ہفتہ 3 رات یہ استخارہ کرنا ہوگا۔ استخارہ کا اصول ہوتا ہے کہ جب آپ کسی استخارہ کو کرتے ہیں، اگر آپ کو پہلی رات میں پتہ چل جائے تو آپ کو دوسرے روز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پہلے روز معلوم نہ چلے تو آپ دوسرا اور تیسرے روز بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو 3 دن میں بھی پتہ نہ چلے تو آپ استخارہ کو کبھی بھی غلط تصور نہ کریں، آپ کو کنٹینیو کم سے کم 7 دن تک کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس استخارہ کے لیے ضروری ہے کہ رات کے وقت میں اگر آپ غسل کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو اگر آپ پاک ہے تو پاکیزہ لباس پہننے کے بعد کوئی بھی عطر آپ لگا لیں کپڑوں میں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہوگا۔ نفل کی جیسے نیت کرتے ہیں ویسے ہی نیت کرنا ہوگا۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے دل میں نفل کی نیت ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، یا اللہ میں استخارہ کی نیت سے یہ نفل نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اسے تو قبول فرما۔ ناظرین، آپ کو الحمد شریف پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز جب آپ پڑھ لیں، اسی جگہ میں بیٹھ کر آپ کو درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ پھر آپ کو یا علیمو یا علیمو یا علیمو 150 مرتبہ پڑھنا ہوگا، یعنی 150 مرتبہ۔
پھر آخر میں درود ابراہیم یا کوئی بھی درود 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کریں، جو بھی آپ کا کام ہے، جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں، ہے پروردگار عالم خداوند قدوس، میں نے جو یہ نماز استخارہ پڑھی ہے اور جو دعا استخارہ پڑھا ہے، اس کو قبول فرما کر تو مجھے اشارہ فرما تاکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں کیا میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرنے کے بعد اسی جگہ میں سو جائیں، نہیں تو آپ جس کمرے میں سوتے ہیں اسی کمرے میں یہ استخارہ کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر میں کسی سے بات کیے بغیر آپ سیدھے کروٹ سو جائیں۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ سوتے ہوئے آپ کو یا علیم پڑھتے ہوئے سونا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اور آپ کا جو ارادہ ہے وہ مکمل طریقے سے دل میں بٹھا کر پڑھنا ہوگا۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ایک بہتر اور کامیاب استخارہ ہے۔ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو آپ کو اس استخارہ کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، میری طرف سے کمپلیٹ اجازت ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ثواب کی نیت سے اپنے تمام دوست و احباب تک ضرور پہنچائیں گے۔ ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔